بادشاہ اور سونے کی لعنت۔ ایک ایسی سرزمین میں جہاں کوہر اور راز چھائے رہتے تھے، داریا نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو سونے کی لالچ کے لیے دور دور تک مشہور تھا۔ اس کی سلطنت جو کبھی ہری بھری کھیتوں اور خوش باش رعایا سے بھرپور تھی، اب ایک تاریک مملکت بن چکی تھی جہاں سکوں کی کھنک پرندوں کے گیتوں کی جگہ لے چکی تھی اور سونے کی چمک نے سورج کو بھی ماند کر دیا تھا۔ بادشاہ داریا ہمیشہ سے ایسا نہ تھا۔ اپنی جوانی میں وہ ایک مہربان حکمران تھا جسے اس کے لوگ عزیز رکھتے تھے، مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کا دل سخت ہوتا گیا اور سونے کی محبت نے اسے گھیر لیا۔ سونا جمع کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اکثر ہمسایہ زمینوں پر حملے کرتا، بھاری ٹیکس لگاتا اور حتیٰ کہ اپنے لوگوں کی قلیل بچتیں بھی لوٹ لیتا۔ ایک دن ایک بوڑھا آدمی پٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس لیکن آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی بادشاہ کے دربار میں آیا۔ اس نے بادشاہ سے ملاقات کی درخواست کی اور اسے دربار میں لایا گیا۔ بوڑھے آدمی نے ایک سنہری سیب پیش کیا جو اندر سے روشنی بکھیر رہا تھا۔ یہ سیب حضور، بوڑھے آدمی نے کہا، کوئی معمولی پھل نہیں ہے، یہ دیوتاؤں کا تحفہ ہے۔ جس کے پاس یہ ہوگا اسے بے شمار سونا ملے گا، مگر خبردار کیونکہ عظیم دولت کے ساتھ ایک بڑی لعنت بھی آتی ہے۔ داریا کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس نے بوڑھے آدمی کے ہاتھ سے سیب چھین لیا اور اس کی وارننگ کو ایک بھکاری کی بکواس سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس دن سے اس کے خزانے سونے سے بھرنے لگے، اس سے زیادہ جس کا وہ کبھی تصور کر سکتا تھا۔ لیکن جتنا زیادہ سونا اس کے پاس آتا، اس کی خواہش اور بڑھ جاتی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ بادشاہ داریا کی ہوس بڑھتی گئی اور اس کی صحت خراب ہوتی گئی۔ اس کا کبھی مضبوط جسم دبلا ہو گیا، اس کی جلد پیلی پڑ گئی اور اس کی آنکھیں دھنس گئیں۔ سلطنت بھی مصیبت میں تھی، فصلیں برباد ہو گئیں، ندیاں سوکھ گئیں اور لوگ غربت اور نظر اندازی کی وجہ سے بھاگنے لگے۔ ایک طوفانی رات جب آسمان میں بجلی چمک رہی تھی، داریا اکیلا اپنے خزانے میں بیٹھا سونا گن رہا تھا۔ اچانک سنہری سیب چمکنے لگا، اتنی تیز کہ پورا کمرہ اس کی روشنی میں نہا گیا۔ سیب کے اندر سے بوڑھے آدمی کی آواز گونجی، تم نے اپنا راستہ چن لیا ہے بادشاہ داریا، سونے کی لعنت نے اپنا کام کر دیا ہے۔ داریا نے سیب کو پھینکنے کی کوشش کی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ سیب پگھل کر مائع سونے میں بدل گیا جو فرش پر بہہ کر داریا کی ٹانگوں تک پہنچ گیا۔ اس نے چیخ ماری مگر کوئی مدد کے لیے نہ آیا۔ سونا اس کے جسم پر چڑھ گیا، اسے مکمل طور پر ڈھانپ لیا، یہاں تک کہ وہ ایک بے جان سنہری مجسمے میں بدل گیا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کے لیے دہشت اور پچھتاوے کے اظہار میں جمایا ہوا تھا۔ جب طوفان تھما، سلطنت کے لوگ جاگے تو انہوں نے اپنے بادشاہ کو غائب پایا اور اس کے خزانے کا سارا سونا بھی غائب ہو چکا تھا۔ بادشاہ کے تخت کی جگہ ایک سنہری مجسمہ کھڑا تھا، اس آدمی کی خاموش یادگار کے طور پر جس نے دولت کو زندگی پر ترجیح دی۔ بادشاہ کی لالچ ختم ہونے کے بعد سلطنت آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ کھیت دوبارہ سبز ہو گئے، ندیاں بہنے لگیں اور زمین پر خوشیاں واپس آ گئیں، اور شاہی دربار کے دل میں بادشاہ داریا کا سنہری مجسمہ ایک خاموش گواہ کے طور پر کھڑا رہا، بے قابو لالچ کی لعنت کی کہانی سناتا ہوا۔